آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، انسان اگر 3 کام کر لے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ ایک ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، دوسرا نماز کا اہتمام، اور تیسرا استغفار۔ یہ 3 کام کرے گا تو رزق میں وسعت ہوگی۔ کامیاب ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ انسان جو نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی تنگی میں کبھی بھی مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا، جو آدمی ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں کریں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور دنیا میں اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ تیسرا کام، جو آدمی استغفار کی کثرت کرے گا، استغفار کا اہتمام کرے گا، استغفر اللہ پڑھتا رہے گا، یا جب بھی گناہ سرزد ہو جائے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بھی رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم اپنے رب سے استغفار کرو، یعنی گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے اور آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہارے مالوں میں برکت عطا کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کسی آدمی کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے اور اس نے اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کیا، ساری زندگی ناراض رکھا، تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حل بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں یعنی والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں تربیت کی ہے۔ یہ دعا پڑھتا رہے اور ان کے واسطے استغفار کرتا رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو فرما برداروں میں سے اٹھائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سفر کے دوران راستے میں ایک بوڑھے میاں ان کو مل گئے۔ ایک احسان تو یہ کیا کہ ان کو اپنے گھوڑے پر سوار کر لیا، اور دوسرا احسان یہ کیا کہ اپنے سر سے عمامہ اتار کر ان کو دے دیا۔ تو دیکھنے والے نے یہ کہا کہ حضرت کیا یہ احسان کافی نہیں تھا کہ ان کو گھوڑے پر آپ نے سوار کر لیا اور خود پیدل چل رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، یہ احسان تو میں نے اس لیے کیا ہے کہ راستہ چلتا ہوا کوئی بھی مسافر ہے اس کے ساتھ ہمیں یہ احسان کرنا چاہیے، لیکن دوسرا جو میں نے احسان کیا وہ اس لیے کہ میرے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا، میں نے باپ کی محبت کی وجہ سے ان کو یہ انعام، اعزاز اور عزت بخشی۔ کسی کو اپنا عمامہ اور پگڑی پیش کر دینا یہ اس دور میں سامنے والے کی سب سے بڑی عزت سمجھی جاتی تھی کہ ایک آدمی اپنے سر سے عمامہ اتار کر دوسرے آدمی کے سر پر رکھتا۔ کتنی عزت کی بات ہے۔ یہ عزت کیوں دی؟ کہ وہ میرے والد کے دوست تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا ہے کہ اگر والدین دنیا سے ناراض ہو کر چلے گئے تو ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے دوستوں کے ساتھ اور ملنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک اور حل والدین کی قبر کی زیارت کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو جا کر ان کی قبر کی زیارت کر کے آیا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے والدین کی زیارت کرنے کے لیے ہر جمعے کے روز قبر پر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے برات لکھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی یہ چاہے کہ قبر میں اپنے باپ کو آرام پہنچائے اور خدمت کرے تو باپ کے انتقال کے بعد اس کے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے۔ یہ بھی والدین کا حق ہے۔ آج کل میاں تو یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر کہاں ہے، اس لیے کہ تعلق ہی نہیں رہا، اس لیے کہ دل میں ہمدردیاں نہیں ہیں۔
تو آدمی کو جانا چاہیے ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ یا 10 دن میں یا 20 دن میں ایک مرتبہ، جیسے سہولت ہو آدمی کو والدین کی قبر پر جانا چاہیے۔ وہاں جا کر کسی بدعت کا ارتکاب نہ کرے، بلکہ دعائیں مغفرت اور جو دعائیں ہیں قبرستان جانے کی وہ دعائیں پڑھ کر آ جائے۔ سامعین، یہ حکم صرف مردوں کو ہے، عورتوں کو نہیں ہے۔ عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرنے جاتی ہیں اور ان لوگوں پر جو قبروں پر چراغاں کرتے ہیں۔ عورتیں اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کریں، وہ قبرستان نہ جائیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خواتین کو جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے جنازے کو اٹھانا ہے؟ عورتوں نے کہا، نہیں اللہ کے رسول۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے قبر کھودنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے مردے کو دفن کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ تمہاری شرکت کس لیے ہے؟ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر خواتین کا قبرستان جانا باعث خیر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس بڑی خیر سے محروم نہ فرماتے۔ وہ تو امت کے مردوں اور عورتوں سب کے لیے شفیق اور رحیم ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جب شعبان کی 15ویں تاریخ قریب آتی ہے تو پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ خواتین کا اور مردوں کا قبرستان میں میلہ لگ جاتا ہے۔ سمجھ لیجئے ایک عورت اس موقع پر کتنے گناہ کر رہی ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف کر رہی ہے، اللہ کی لعنت کی مستحق بن رہی ہے، مردوں کے مجمع میں جا رہی ہے، وہاں جا کر واویلا اور بین کرتی ہے۔ یہ سب امور بڑے گناہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ وہ عرض کرتا ہے کہ اے رب، یہ درجہ مجھے کہاں سے ملا ہے؟ تو اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ تیری اولاد نے جو تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے یہ اس کی وجہ سے ہے۔ سامعین، اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ اگر یہ 3 کام زندگی میں موجود ہیں اور پھر بھی گھر میں پریشانیاں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ کہیں کوتاہی ہوئی ہے۔ جو کوتاہی ہوئی ہے اس کوتاہی کی تلافی کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر اہتمام کرنے کے باوجود پریشانیاں ہیں تو سمجھ لیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہمارے گھر میں آیا ہے۔ تنگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آئی، فقر و فاقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آئے ہیں۔ اس تنگی سے ہمارے درجات بلند ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں مقام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تنگیوں کی وجہ سے وہ عطا کریں گے جو اعمال کی وجہ سے ہمیں نہیں مل پائے گا۔ یاد رکھیے کہ ایک آدمی ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی بھی نہ کرے، نماز کا اہتمام بھی نہ کرے اور استغفار کا اہتمام بھی نہ کرے، اور آپ کہو کہ رزق کی بڑی فراوانی ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ رزق کی فراوانی نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مہلت اور استدراج ہے۔ استدراج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں جب چوہا آ جاتا ہے تو آپ اس کو پکڑنے کے لیے اچھی چیزیں چوہے دان میں لگاتے ہیں۔ چوہا ان کو دیکھ کر آتا ہے تو چوہے کا اکرام کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اسے ڈھیل دینا مقصد ہوتا ہے، اسے گرفت میں لانا مقصد ہوتا ہے۔ جب گرفت میں آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہی حشر کیا جاتا ہے جو کرنا چاہیے تھا۔ تو سامعین، اسی طرح سے اگر ان تمام نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کسی پر وسعت کا رکھی ہے تو وہ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ میرے اوپر وسعت ہے اور مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ یہ وسعت اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ڈھیل دی ہے، اور جب گرفت آئے گی تو ایسی گرفت آئے گی کہ اس گرفت کے اثرات نسلوں تک چلیں گے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولادوں کے معاملے میں وہ بھی حسن سلوک سے کام لیں۔ بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت اور رحمت والا معاملہ کریں، اور شفقت اور رحمت والے معاملے کی سب سے بڑی تاثیر ہے
کہ والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی۔ بندہ جب اپنے لیے دعا کرتا ہے یہاں قبولیت کا وعدہ نہیں ہے، لیکن جب والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، والدہ اپنی اولاد کے لیے تڑپ کر دعا کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ایک آدمی جو اپنے لیے مانگ رہا ہے ممکن ہے کہ قبول نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ جو والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرے گا، جو والدہ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے دعا کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رائگاں اور ضائع نہیں کریں گے، ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان لوگوں کو اپنے خالص اور مقرب بندے بتایا ہے کہ جو اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ جب والدین اپنی اولاد کے لیے اللہ سے تڑپ تڑپ کر ہدایت کی دعا مانگے تو ضرور قبول ہوتی۔ اسی طرح جب بیوی شوہر کے لیے یا شوہر بیوی کے لیے جائز دعا کرے تو ضرور قبول ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، دیکھو والد اپنی اولاد کو بہت کچھ دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، پالتا بھی ہے، پروان بھی چڑھاتا ہے۔ فرمایا بہت کچھ دیا، لیکن سب سے بہتر عطیہ، سب سے بہتر ہدیہ والدین کا اولاد کے لیے کون سا ہے؟ فرمایا وہ اچھی تربیت ہے، سب سے بہترین صدقہ اچھی تربیت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ آدمی جس نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہو، نیک تربیت کی ہو، دینی ماحول فراہم کیا ہو، دینی ماحول میں جوڑنے کی کوشش کی ہو، اچھے ماحول میں بٹھایا ہو، تو فرمایا کہ یہ بچے، یہ اولادیں جب ماں باپ چلے جائیں گے ان کے لیے دعائیں کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے والدین کا نامہ اعمال چلتا رہے گا کہ جس کا نیک لڑکا اپنے باپ کے لیے دعائیں کرے۔ تو یہ جب ہوگا کہ جب ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے، ہم اپنی اولاد کی نماز اور روزے کو، اپنی اولاد کے اخلاق کو دیکھیں کہ کہیں ایسی صحبت تو اختیار نہیں کر رہے کہ جس سے ہماری اولاد کے اخلاق برباد ہوں، ایسی صحبت تو اختیار نہیں کر رہے جس سے ہماری اولاد کی نمازیں ضائع جا رہی ہوں، کہیں ایسی صحبت میں تو نہیں جا رہے کہ جس سے ہماری اولاد کی عزت برباد ہو جائے، ہماری اولاد کا ناموس اور تقدس برباد ہو جائے۔ ان تمام باتوں کی فکر ایک والد کو کرنی ہے، ایک والدہ کو کرنی ہے۔ اگر ہم نے حسن سلوک سے کام لیا تو یاد رکھیے کہ ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا کرے گی۔ والدین حسن سلوک کریں گے تو اولاد کو بھی اللہ حسن سلوک کی توفیق دے گا، اور اگر والدین اولاد کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے اور اولاد کی حق تلفی کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد کے دل میں والدین کا بغض پیدا ہوگا، اور جب بغض پیدا ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گھر کے اندر نفرتیں پیدا ہوں گی، نفرتوں کی آگ بھڑکے گی، اور اس آگ میں ایک دو نہیں بلکہ کئی افراد لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو ہر آدمی تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ ہم کہاں کہاں کوتاہی کر رہے ہیں۔ ماں باپ ہیں تو دیکھیں کہ ہم نے اولاد کے سلسلے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی، اگر کی ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ اولاد ہے تو دیکھے کہ ہم اپنے والدین کے کسی حق میں، جانی خدمت میں، مالی خدمت میں، عزت میں، احترام میں کسی جگہ کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہے۔ اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو آج سے ہی فرما برداری کا ہم عزم کریں اور گزشتہ زندگی پر توبہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، انسان اگر 3 کام کر لے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو رزق کی